سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ہم انشاءاللہ دروس اللغۃ العربیہ کا لیسن 32 اس کے کانسیپٹس پڑھیں گے اس نشست میں. یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے. اس میں جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے الاستثناء کے حوالے سے. آپ کہتے ہیں نجحت الطلاب کلہم الا خالدا. نجحت طلاب کلہم الا خالدا. استثنائی جملے جو ہیں، یہ جملے اس کو اگر آپ انالائز کریں تو نجح فعل ہے نا ماضی کا، الطلاب فاعل ہے، کل توکید ہے الطلابوں کی، اور مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے. یہ جو الا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اداۃ الاستثناء. یہ جو جس کو استثناء حاصل ہوئی ہے یہ مستثنیٰ کہلاتا ہے. الطلاب کلہم، پاس ہو گئے سب کے سب اسٹوڈنٹس سوائے خالد کے. وہ خالد نہیں پاس ہوا، یعنی پاس ہونے والوں میں خالد کا نام، یہ ایکسیپشن ہے. اس میں پاس ہونے والوں میں سے ایکسیپشن کس کو حاصل ہے؟ خالد کو، کہ وہ نہیں پاس ہو سکا. جس میں سے اس کو ایکسیپشن ملی اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منہ. گویا استثناء کے جو جملے ہیں ان کے 3 پارٹ ہوتے ہیں: مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ اور اداۃ الاستثناء. 3 حصے: مستثنیٰ منہ، اداۃ الاستثناء اور مستثنیٰ. اداۃ الاستثناء ظاہر ہے الا جو ہے یہ حرف کے طور پر آیا ہوا، تو استثناء کا یوں سمجھ لیں کہ جو سٹرکچر ہے وہ کچھ یوں ہوگا. مستثنیٰ منہ ہوگا، حرف و یا اداۃ و استثناء ہوگا، اور مستثنیٰ ہوگا. یہ سٹرکچر ہوگا استثنائی جملے کا. استثناء جو ہے اس کی موٹی موٹی 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں تامن استثناء کے جملے، ایک تامن اور دوسرا کہتا ہے مفرغن.
جملہ استثنائی جو ہے یا جملہ تام ہوگا یا جملہ مفرغ ہوگا. تام جملہ کون سا ہوتا ہے؟ تام جملہ وہ ہے ان وچ مستثنی منہ از مینشنڈ. جیسے یہی جملہ ہے مستثنی منہ مینشنڈ ہے نا, ذکر ہے مستثنی منہ کا. مستثنی منہ مینشنڈ ہوگا تو جملہ تام ہوگا. گویا یہ جو جملہ ہے یہ تام جملہ ہے. اور مفرغ وہ جملہ ہوتا ہے ان وچ مستثنی منہ از ناٹ مینشنڈ. اس میں مستثنی منہ کا ذکر نہیں ہوتا, اس کو مفرغ کہتے ہیں. اور یہ جملے جو ہیں یا نفی کا ہوتا ہے یا نہیں کا ہوتا ہے یا استفہام کا ہوتا ہے. بس آپ کہتے ہیں ما رأیت الا حامدن. نفی کا ہے نا, ما نافیہ کا. یہ رأی فعل تو فاعل, الا حرف و استثناء ہے, حامدن مستثنیٰ ہے. یعنی یہ مستثنیٰ ہے, یہ اداۃ الاستثناء ہے. مستثنی منہ کہاں ہے؟ ذکر نہیں ہے اس کا. مفرغ کون سا ہے؟ ان وچ مستثنی منہ از ناٹ مینشن. مستثنی I did not see anyone but حامد, یعنی آپ نے صرف حامد کو دیکھا ہے اور آپ نے کسی کو نہیں دیکھا. اور وہ جو اور ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. ما رأیت الا حامدن نفی کا جملہ ہے, مستثنی منہ مینشن نہیں ہے, لہذا اس جملے کو ہم کہیں گے یہ جملہ مفرغ کا جملہ ہے. اچھا, اب مفرغ کے جملے میں جو مستثنی ہے اس کا اعراب کیا ہوگا, اس کو بھی یہی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جملہ بتائے گا آپ کو ما رسب الا, اور یہ ابھی یہ جو جملہ ہم نے لکھا ما رأیت الا. اس کے بعد آنے جو مستثنی ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ وہ منصوب ہوگا یا مرفوع ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ الا کو ہٹا کر دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے یہ جملہ ہے نا, ما نافیہ کا ہے, رأی فعل ہے, تو فاعل ہے آپ کا, یہ آپ کا فعل ہے, یہ آپ کا فاعل ہے. میں نے نہیں دیکھا کس کو؟ جس کا ذکر کریں گے وہ مفعول بھی بنے گا نا. تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو آپ کہیں گے ما رأیت حامدن. ما رسب نہیں فعل ہوا. اب جو نہیں فعل ہوا وہ فاعل ہوگا نا. فاعل کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو لہذا یہاں پہ پھر کیا آئے گا؟ حامدن. تو مفرغ کا جملہ ہو تو الا کے بعد مستثنی کا جو سٹیٹس ہے, اعرابی حالت ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ ایک لمحے کے لیے الا کو بیچ میں سے مائنس کریں, الا کو ہٹا کر دیکھیں کہ آپ کا جملہ کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے. فاعل کو ڈیمانڈ کر رہا ہے یا مفعول کو ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر فاعل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو مرفوع آئے گا, اگر وہ مفعول بھی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ منصوب آئے گا. تو ما رأیت الا حامدن, لیکن ما رسب الا حامدن, کوئی فعل نہیں ہوا. فعل ہونے والا کون ہے؟ حامد ہے.
تام جملے کون سے ہوں گے؟ ان وچ مستثنی منہ از مینشنڈ. تام کی پھر آگے دو قسمیں ہوں گی. تام جو ہے یا تو یہ متصل ہوگا یا یہ منقطع ہوگا. متصل کون سا ہوتا ہے؟ in which mustasna is the part of mustasna minhu. مستثنا منہ ہی کا پارٹ بھی ہو. جیسے یہ جو جملہ میں نے شروع میں لکھا تھا، نجحت طلاب کلہم الا خالدن. دیکھیں یہ جو پاس ہو رہے ہیں یہ کون ہے؟ اسٹوڈنٹس. خالد کون ہے؟ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. تو مستثنا جو ہے مستثنا منہ ہی کا پارٹ ہو تو یہ متصل ہوگا. لیکن اگر if مستثنا is not the part of مستثنا منہ تو اس صورت میں وہ منقطع کہلائے گا. مثلاً آپ کہتے ہیں وصل الضیوف الا امتعتہم. مہمان پہنچ گئے سوائے ان کے سامان کے. ٹھیک. اب دیکھیے الضیوف مستثنا منہ ہے نا، یہ اداۃ الاستثناء ہے. امتعتہم یہ مستثنا ہے. ضیوف اور چیز ہے، سامان اور چیز ہے. سامان از ناٹ دا پارٹ آف ضیوف، لہذا یہ جو جملہ ہوگا یہ منقطع کہلائے گا، یہ متصل کہلائے گا. ٹھیک. ہم نے اب تک یہ چیز دیکھی کہ استثنائی جملوں کے تین حصے ہوتے ہیں: مستثنا منہ، حرف و استثناء یا اداۃ الاستثناء، اور مستثنا. ہم نے کہا اس کی موٹی موٹی دو قسمیں ہیں استثناء کی، یا استثنائی جملہ تام ہوگا یا مفرغ ہوگا. مفرغ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مستثنا منہ کا ذکر نہیں ہوتا. تام وہ ہوتا ہے جس میں مستثنا منہ مینشنڈ ہوتا ہے. مفرغ کا جملہ جو ہے وہ یا نفی کا ہوگا یا نہیں کا ہوگا یا استفہام کا ہوگا. آپ مستثنا کا سٹیٹس دیکھنا ہو تو آپ الا کو ہٹا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے تو مرفوع، مفعول کے طور پر آ رہا ہے تو منصوب، اور اگر جار مجرور ہے تو ویسے وہ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جار مجرور ہے تو مجرور ہو جائے گا. ہم نے کہا تام جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ متصل ہوں گے یا وہ منقطع ہوں گے. متصل ہوں گے میننگ دیر بائی کہ مستثنا ول بی دا پارٹ آف مستثنا منہ. جیسے الطلاب کا حصہ ہے خالد، لیکن منقطع میں مستثنا ول ناٹ بی دا پارٹ آف مستثنا منہ، جیسے ضیوف اور امتعت. دونوں کی آگے دو دو قسمیں ہوں گی. اس کو کہتے ہیں موجب اور غیر موجب. میں
کو بھی یوں کر لو. موجبن اور غیر موجب. متصل بھی یا موجب ہوگا. موجب مینز افرمیٹو. یعنی مثبت جملہ ہوگا. اور غیر موجب مینز کہ وہ یا نفی کا ہوگا یا نہیں کا ہوگا یا استفہام کا ہوگا. اسی طریقے سے یہ بھی مثبت جملہ ہوگا یا وہ نفی نہیں یا استفہام کا جملہ ہوگا. اس صورت میں اگر جملہ تام ہے، متصل ہے، موجب ہے، یعنی یہ تینوں کنڈیشن پوری رہی ہیں. مستثنی منہ مینشنڈ ہے، مستثنی منہ کا پارٹ ہے اور جملہ مثبت ہے، تو مستثنی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مستثنی منصوب آئے گا. جیسے اسی جملے کو آپ دیکھیں، نجحت طلاب کلہم الا خالدا. تام ہے نا، مستثنی منہ مینشنڈ ہے، متصل ہے کیونکہ مستثنی منہ کا پارٹ ہے، اور یہ جملہ موجب ہے کیونکہ یہ مثبت جملہ ہے. کہیں آپ کو ما یا لا یا حرف و استفہام نظر نہیں آ رہا، تو مستثنی کا سٹیٹس کیا ہے؟ مستثنی منصوب ہے. یعنی اگر سچویشن یہ ہوگی جب بھی جملہ الا کے ساتھ یا حرف و استثناء کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، آپ سب سے پہلے دیکھیں گے جملہ تام ہے کہ مفرغ ہے. اگر جملہ تام ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جملہ متصل ہے یا منقطع ہے. اگر جملہ متصل ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جملہ موجب ہے، مثبت ہے، یا وہ غیر موجب ہے. اگر وہ موجب ہے تو مستثنی لازماً منصوب آئے گا. اگر وہ غیر موجب ہے تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ وہ جو بھی مستثنی منہ کا اعراب ہے وہ لے لے گا. مستثنی منہ کا جو بھی اعراب ہوگا وہ اعراب بھی یہ لے سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. مثلا ما غابت طلاب، ما غاب الطلاب الا حامدن حامدن. اب ایسا سب غور کیجیے گا، امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ جملہ میں نے لکھا ما غابت طلاب الا حامدن او حامدن. اینالائز کریں، تام ہے کہ نہیں ہے؟ مستثنی منہ مینشنڈ ہے، تام ہو گئے. مستثنی منہ کا پارٹ ہے مستثنی، متصل ہو گئے. جملہ نفی کا ہے اس لیے موجب تو نہیں ہے، یہ غیر موجب ہو گئے. غیر موجب تین کنڈیشن میں ہو سکتا تھا، نفی کا، نہیں کا، استفہام کا. یہ نفی کا ہے تو غیر موجب ہو گئے. ہم نے کہا غیر موجب ہوگا تو دونوں پاسبلٹیز میرے پاس ہیں. مستثنی منصوب بھی ہو سکتا تھا، اور مستثنی وہ سٹیٹس لے لے جو مستثنی منہ کا ہے. اس جملے میں مستثنی منہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے، اور یہ مستثنی ہے.
منصوب ہو سکتا تھا، میں نے منصوب کر دیا، یا یہ مستثنی منہ کا اعراب لے گا. مستثنی منہ دیکھیں یہ مرفوع ہے تو میں نے اس کو مرفوع لکھ دیا. یہ لکھوں گا تب بھی ٹھیک ہے، یہ لکھوں گا تب بھی ٹھیک ہے. مثلا ایک مثال اور دیکھیں. آپ کہتے ہیں لا یخرج احد، اسی کے آگے لکھیں لا یخرج احد الا الجدد. دیکھیے احدن میں جدد شامل ہے نا، یعنی یہ مستثنی منہ ہے، یہ آپ کا مستثنی ہے، یہ اداۃ الاستثناء ہے. جملہ تام ہے کیونکہ مستثنی منہ مینشنڈ ہے. جملہ متصل ہے کیونکہ مستثنی منہ کا پارٹ ہے. لیکن جملہ غیر موجب ہے کیونکہ نہیں کے ساتھ آ رہا ہے. نہیں کے ساتھ جب آئے گا تو دونوں آپشن ہیں، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مستثنی منہ کا سٹیٹس بھی لے سکتے ہیں. ہم نے منصوب کر دیا اس کو، اور ہم نے الجدود کیونکہ احدن کا پارٹ ہے، احدن فاعل ہے، مستثنی منہ مرفوع ہے تو الجدود مرفوع ہو گیا. نمبر 3 ہے حل یرسب احد، حل یرسب احد الا الکسلان الکسلان. دیکھیں مستثنی منہ ہے احد، یہ آپ کا مستثنی ہے. مستثنی منہ مینشنڈ ہے، تام ہے. مستثنی پارٹ ہے مستثنی منہ کا، متصل ہے، استفہامی ہے، حل سے شروع ہو رہا ہے، لہذا غیر موجب ہو گیا. غیر موجب ہو گیا تو منصوب ہو سکتا تھا، ہم نے منصوب کر دیا. مستثنی منہ کا سٹیٹس لے سکتا تھا، یہ مرفوع ہے تو ہم نے اس کو مرفوع کر دیا. ٹھیک، تو یہ اس کا ایک پارٹ مکمل ہوا کہ جملہ اگر تام ہے یعنی اس میں مستثنی منہ مینشنڈ ہے، متصل ہے کہ مستثنی منہ کا پارٹ ہے، اور اگر وہ افرمیٹو ہے، مثبت ہے، موجب ہے تو مستثنی منصوب ہوگا، جیسے اس میں مستثنی منصوب آیا. اور اگر وہ تام متصل لیکن غیر موجب ہے تو پھر وہ یا منصوب ہوگا یا پھر وہ مستثنی منہ کا سٹیٹس لے گا. جو بھی مستثنی منہ کا سٹیٹس ہوگا وہ یہ لے لے گا. اس کے بعد آئے منقطع کی طرف. یہ تو مثبت ہوگا نا، مثبت ہے تو اس میں جیسے ہم کہتے ہیں لا لکل دائن دواؤن، لکل دائن دواء الا الموت. دیکھیں یہ مستثنی منہ ہے، الموت مستثنی ہے. جملہ تام ہے نا کیونکہ مستثنی منہ مینشنڈ ہے. جملہ متصل نہیں ہے، منقطع ہے. کیوں؟ مستثنی از ناٹ دا پارٹ آف مستثنی منہ. مستثنی منہ ہے بیماری، موت بیماری نہیں ہے. دائن ہر بیماری کے لیے دوا ہے. تو یہ مستثنی اور مستثنی منہ اور مستثنی ایک نہیں ہے. مستثنی از ناٹ دا پارٹ آف مستثنی منہ، لہذا یہ منقطع ہو گئے. منقطع تو ہے لیکن ہے مثبت جملہ ہے، موجب ہے. موجب ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟
مستثنا ول بی منصوب. تو اس صورت میں مستثنا جو ہے منصوب ہوگا جیسے یہاں منصوب آیا. غیر موجب میں ونس اگین اسی طرح کی پاسبلٹی ہوگی کہ یا وہ منصوب ہوگا یا وہ اس کی حالت لے لے گا مستثنا منہ ہوگی. تو یہ ٹوٹل پورے استثناء کا ایک چارٹ کی صورت میں بالکل سیدھا سیدھا جو آپ کے سامنے آ گئے وہ ہم نے یہاں مینشن کر دیا. وصل الضیوف الا امتعتهم. دیکھیں یہ کون سا جملہ ہے؟ تام تو ہے، یہ مستثنا منہ مینشنڈ ہے، لیکن مستثنا منہ اور چیز ہے اور مستثنا اور چیز ہے. یہ منقطع میں سے ہے، منقطع ہے لیکن یہ بھی موجب ہے، جملہ نفی کا نہیں ہے، لہذا پازیٹیو ہے. تو یہ امتعتا منصوب آیا، مستثنا منصوب آیا. یہ موٹی سی تصویر ہے کہ استثناء جو ہے، ہم نے کہا استثناء کے 3 پارٹ ہوں گے. مستثنا منہ ہوگا، ادات الاستثناء آئے گا اور مستثنا ہوگا. اور استثناء جو ہے، استثنائی جملے 2 طرح کے ہوں گے، یا تام ہوگا یا مفرغ ہوگا. تام ہوگا تو مستثنا منہ مینشنڈ ہوگا، مفرغ ہوگا تو مستثنا منہ مینشن نہیں ہوگا. یہ جملہ یا نفی کا ہوگا یا نہیں کا ہوگا یا استفہام کا ہوگا. آپ الا کو ہٹا کر دیکھیں گے تو آپ کو مستثنا کا اعراب معلوم ہو جائے گا کہ مستثنا کا اعراب کیا ہونا چاہیے. اگر تام ہوگا تو یا متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. متصل ہوگا مینز مستثنا ول بی دا پارٹ آف مستثنا منہ. منقطع ہوگا تو مستثنا ول ناٹ بی دا پارٹ آف مستثنا منہ. اگر متصل ہے یعنی مستثنا منہ کا پارٹ ہے مستثنا، تو پھر جملہ یا موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا، یعنی یا مثبت ہوگا یا نفی نہیں یا استفہام کا ہوگا. موجب ہوگا تو منصوب ہوگا مستثنا، غیر موجب ہوگا تو یا منصوب ہوگا یا مستثنا منہ کا سٹیٹس لے گا. اسی طریقے سے اگر وہ منقطع ہے تو بھی یا موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا. موجب ہوگا تو منصوب آئے گا مستثنا، غیر موجب ہوگا تو بالکل اسی کی طرح یا منصوب ہوگا یا وہ مستثنا منہ کا. مستثنا منہ تو خیر اس میں ہوگا ہی نہیں، مستثنا جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہوگا تو وہ منصوب ہوگا. غیر موجب کی میں 1-2 مثالیں لکھنا چاہتا ہوں. یہ تو ہم نے کیا نا مرفوع کی، مستثنا منہ مرفوع تھا تو منصوب یا مرفوع آ گئے. بس آپ کہتے ہیں ما حضرت ما سألت الطلاب، ما سألت الطلاب الا حامدن. اب دیکھیے کیا ہوا. یہ جملہ، اس جملے میں آپ کے پاس یہ مستثنا منہ ہے نا، یہ ادات الاستثناء ہے، یہ اور یہ مستثنا ہے. ٹھیک ہے، جملہ تام ہے، مستثنا منہ مینشنڈ ہے. جملہ متصل ہے کیونکہ مستثنا از پارٹ آف مستثنا منہ، لیکن جملہ غیر موجب ہے کیونکہ ما سے شروع ہو رہا ہے. اس صورت میں ایک چوائس تو تھی کہ منصوب کر دیں، ہم نے اس کو منصوب کر دیا. دوسری چوائس کیا تھی؟ مستثنا منہ کا اعراب لے لے. مستثنا منہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو مستثنا بھی منصوب ہو گیا. اسی طریقے سے ایک جملہ اور، ما اتصلت بالطلاب الا
حامدن حامدن. دیکھیے یہ مستثنی منہ ہے، یہ استثناء ہے، یہ مستثنیٰ ہے. ٹھیک. جملہ تام ہے کیونکہ مستثنی منہ مینشنڈ ہے. جملہ متصل ہے کیونکہ مستثنی از پارٹ آف مستثنی منہ. لیکن جملہ نفی کا ہے تو غیر موجب ہو گیا. غیر موجب ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک چوائس تو یہ تھی کہ یہ منصوب آئے، تو یہ منصوب آ گیا. دوسری چوائس کیا تھی کہ یہ اعراب لے مستثنی منہ کا. مستثنی منہ مجرور ہے لہذا حامدن مجرور ہو گیا.